السلام علیکم ویورز. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکانومی کے اوپر. اس میں ہم دیکھیں گے اکانومکس، پالیٹکس، پبلک پالیسیز ان ایسٹ ایشیا اینڈ دا پیسیفک. تو اکانومی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. ایز یو نو ہر طرح کے ایگزامز، انٹرویوز، تو اس میں اس چیز پر گرپ ہونا ضروری ہے ہمارا. تو دیٹس وائی آج ہم اکانومی کو دیکھیں گے اور اس کی کرنٹ سچویشن کو دیکھیں گے. کیا اس کی کرنٹ سچویشن ہے اور پاسٹ میں کیا تھی، اور کیونکہ کرونا نے کافی زیادہ ہٹ کیا ہے اکانومی کو، اور اس کے نتیجے میں اکانومی اس وقت کس پوزیشن پر سٹینڈ کرتی ہے، جی ڈی پی کیا ہے، انفلیشن کیا ہے، اور اس کے پبلک پالیسیز پر کیا امپیکٹ پڑ سکتے ہیں. جی ڈی پی جو چل رہی ہے اس وقت 2019 سے 20 کی، جو ہمارا یہ پاسٹ کی پہلے بات کر لیتے ہیں. جی ڈی پی گروتھ ریٹ 2019 سے 20 تک فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ مائنس میں ہماری جی ڈی پی چلی گئی ہے. -0.4%. 2019 سے 20 تک کی یہ ہماری جی ڈی پی رہی ہے. اور جو بگنرز ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ جی ڈی پی کیا ہوتی ہے. جی ڈی پی ہوتی ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ بین وہ چیز، کسی بھی جس چیز کو آپ بائی کرتے ہیں اور وہ اس کا ٹیکس، اس کی ورتھ، اس کا پروفٹ اور اس کی جو انکم ہوتی ہے وہ آپ کے ملکی خزانے میں ایڈ ہوتی ہے، آپ کے معیشت میں ایڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ملک کا سارا نظام اس اکانومی پر، اس ٹیکس سسٹم پر یا اس پرچیزنگ سسٹم پر بیس کرتا ہے. یہاں پر یاد رکھے کہ جی ڈی پی میں ہر وہ چیز ایڈ ہوگی جو نیو ہوگی. اگر امپورٹڈ چیز ہے تو اس پر ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹیز کے ذریعے ایڈ ہوگی جی ڈی پی میں، اور وہ ایک انڈائریکٹلی اکانومی ہو جاتی ہے، اس کا زیادہ کنٹریبیوشن نہیں ایڈ ہو پاتا. جی ڈی پی میں موسٹلی چیزیں وہ ایڈ ہوتی ہیں جو آپ کی لوکل ہوتی ہیں. لوکل چیزوں کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی جی ڈی پی میں. یوزڈ چیزیں ان کی جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں وہ جی ڈی پی میں ایڈ نہیں ہوتی. تو کرنٹ سٹیٹس جو ہماری جی ڈی پی کا ہے 2021 کی ہم بات کر لیں، 2021 کی جی ڈی پی تو وہ ہے 1.5%. سوری کہاں گیا. تو 1.5% آپ کی کرنٹ جی ڈی پی ہے، جو کہ 2021 میں اب تک جون تک چل رہی ہے. ریسنٹ ڈیولپمنٹس جو اس میں ہوں گی وہ ہم آپ کو دوبارہ بتائیں گے. فی الحال آپ کی جی ڈی پی یہی ہے. تو یہ اسٹیٹس، یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، تو ان کو جو ہے ہم پھر اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. 1.5% ہماری کرنٹ جی ڈی پی ہے 2021 کی. تو اس میں اب ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. ہاں یہ جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، یہ نوٹ کر لیں اس کو. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ 7 دہائیوں میں 7 دہائیوں میں ہماری جی ڈی پی نیگیٹو میں فال ہوئی ہے. یقیناً کرونا ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے اور اس نے پر کیپیٹا انکم کو بھی گرا دیا ہے. پر کیپیٹا انکم کیا ہوتا ہے؟ پر کیپیٹا انکم کو ہم ڈیفائن کریں گے، یہ اکانومک کی ٹرمز ہیں اور ان کو جو ہے نا سمجھنا ضروری ہے. پر کیپیٹا انکم ہوتا ہے قوت خرید، کسی ایک فرد کی قوت خرید کسی ملک میں جہاں وہ رہ رہا ہے. عموماً غریب ممالک میں لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی ہے. تو پاکستان میں قوت خرید کیا ہے؟ تو وہ ہے 1625 سے 1325 یو ایس ڈالرز. سوری، یہ قوت خرید مطلب کہ گری ہے. $1625 تھی کووڈ سے پہلے، اب یہ فال ہو چکی ہے $1325 پر. تو یہ اتنی زیادہ نہیں ہے، یہ 1625 بھی کم تھی، اب اس سے گر کر مزید کم ہو گئی ہے. اٹ مینز کہ ایک شہری ہے، اس کی آمدن ہے 20,000،
اور اس کے اخراجات ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو سیلری ہے، جو اس کی انکم ہے، وہ 20,000 ہی رہتی ہے۔ یہ جو ڈفرینس آ جاتا ہے درمیان میں، یہ بہت بڑا ایک امپیکٹ ڈالتا ہے، جو کہ اس کی قوت خرید اس کی کم ہو جاتی ہے۔ اسی چیز کو قوت خرید کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی کیپیسٹی کیا ہے، قوت خرید، چیزوں کو خریدنے کی کیا کیپیسٹی ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاتے، یہ صرف اس کے کنسیپٹ آپ کو کلیئر کر رہے ہیں۔ مزید یہ ہم نے کوئی اکانومسٹ اتنا بننا نہیں ہے، اگر اکانومسٹ کسی نے بننا ہے، گہرائی میں اکانومی کو سمجھنا ہے، تو اس پر ایک ڈیٹیل لیکچر مزید اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو اس کے آگے دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو کووڈ-19 نے جو ہے لاک ڈاؤن نے ایک جو امپلیکیشنز کی ہیں پرائیویٹ جابز، گورنمنٹ جابز اور بزنسز، ان کو جو ہے بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی گھر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ ڈیلی ویجرز جن کو ہم کہتے ہیں، جو روز جس کو دہاڑی دار مزدور، دہاڑی دار طبقہ کہتے ہیں، اس کی تو قوت خرید رہ ہی نہ گئی نا، وہ تو زیرو ہو گیا، اس کی انکم ختم ہو گئی ہے، سیز ہو گئی ہے، تو وہ اب برڈن آ گیا ہے گورنمنٹ پر۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات یہ ایڈ کرتے ہیں کہ قوت خرید جن ممالک میں کم ہوتی ہے تو وہ ممالک کیسے چلتے ہیں، لوگ تو مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتے، تو اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے، چیزوں کو پرائس کنٹرول کر کے یا فیکٹریز کو کچھ سپورٹ کر کے، سبسڈیز دے کر، تو اس طرح سے یہ غریب ممالک ہیں وہ پھر چلتے ہیں، اور برڈن جو ہوتا ہے نا، غریب جتنے زیادہ ہوں گے ان کا برڈن بھی گورنمنٹ پر ہی ہوگا، تو اس طرح سے گورنمنٹ خسارے میں رہتی ہے۔ پھر یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ پھر آگے ہیں۔ جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو تھا ہمارا 1.9% تھا فسکل ایئر 2018 سے 19 میں، اور یہ گرتا آیا 5.8% سے، جو کہ ہمارا تاریخ میں سب سے زیادہ تھا۔ 5.8% ہائیسٹ تھا ہسٹری آف پاکستان میں۔ تو یہ پوائنٹ بھی آپ نے ان کو نوٹ کر لینا ہے۔ تو یہاں پر اب کویشچن یہ آتا ہے کہ جی ڈی پی ہائی کیسے ہوتی ہے اور لو کیسے ہوتی ہے، جی ڈی پی اوپر کیسے جاتی ہے اور نیچے کیسے آتی ہے، اس کا گورنمنٹ سے جو ہے نا کیا تعلق ہے۔ جب ایک عام آدمی کی قوت خرید بڑھتی ہے، یہ آپس میں ڈائریکٹلی لنک کرتے ہیں، عام آدمی کی قوت خرید بڑھتی ہے، وہ خرچہ کرتا ہے، ملک میں پیسے جو ہے نا وہ سرکل میں رہتے ہیں، تو ٹریڈنگ ہوتی رہتی ہے، پرچیزنگ ہوتی رہتی ہے، اس میں وہ جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو جی ڈی پی ہائی رہتی ہے۔ جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی، جتنا زیادہ پیسہ سرکولیٹ کرے گا، جی ڈی پی اتنی زیادہ ہائی رہے گی۔ اور جب عام آدمی سے آپ قوت خرید چھین لیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، وہ خرچے نہیں کر پاتا، پیسے نہیں خرچتا، اور ایک بزنس مین ہے، اس کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے انویسٹمنٹ کرنے سے، وہ کسی بھی چیز میں انویسٹمنٹ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، چیزیں شارٹ ہو رہی ہیں، شارٹ فال آ رہا ہے، چیزیں اچانک ریٹ نیچے گر رہے ہیں، تو وہ اس چیز میں اسٹاک مارکیٹ بھی، پوائنٹس بھی کم ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور انویسٹمنٹ بھی نہیں کر پاتے تاجر، تو یہ چیز جی ڈی پی کو امپیکٹ کرتی ہے، اور جی ڈی پی جو ہے نا نیچے پھر گر جاتی ہے۔ تو اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ پاور میں آئی، تو یہ بھی اکانومی پر، ملک کی معیشت پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے جب ایک رننگ حکومت گرتی ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھتی ہے، یا ری الیکشن ہوتے ہیں، کوئی اور گورنمنٹ بیٹھتی ہے، تو ایک موجودہ گورنمنٹ جس پر ایک ٹرسٹ بنا ہوتا ہے، وہ بھی ظاہر ہے الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، لوگوں نے بنائی ہوتی ہے، اگر وہ گر جائے تو لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے ملک پر سے، ان کی پسندیدہ ایک چیز چھن گئی ہے، ایک گورنمنٹ گرائی جا چکی ہے، تو لوگ انویسٹمنٹ نکال لیتے ہیں کاروبار سے، فارن انویسٹمنٹ، فارن ایف ڈی آئی جس کو کہتے ہیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کو نکال لیتے ہیں، تو ملک کی معیشت کا ایک دفعہ ملک کی معیشت جیم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، بڑی بڑی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں نا، وہ بڑے بڑے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ٹریڈ کے ایگریمنٹس، وہ ایک دفعہ رک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی ہو جاتی ہے، جی ڈی پی کا جی ڈی پی بہت زیادہ نیچے آ جاتی ہے، ایک یہ فیکٹر بھی تھا۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر جو ہے پینڈیمک نے پوری کی، اور پینڈیمک بھی پاور میں آ گئی،
اور پاکستان کی اکانومی کو اتنی بڑی اکانومی نہیں تھی کہ وہ پینڈیمک کا سامنا کر پائے، لیکن بہتر پالیسیز، اچھی حکمت عملی کی وجہ سے پھر بھی پاکستان نے اچھا ٹیکل کیا۔ تو یہاں پر اگین ایک اور بات کی گئی ہے کہ فسکل اینڈ بیلنس آف پیمنٹس۔ فسکل اینڈ بیلنس آف پیمنٹس جو کہ آپ کے ٹریڈنگ کے نتیجے میں یا لون کے نتیجے میں آپ نے اخراجات لیے ہوتے ہیں، پیسے لیے ہوتے ہیں، اور اس کو انٹرسٹ سمیت ان کو آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے، اور اپنے گورنمنٹ کے اپنے دور حکومت میں آپ نے جتنے بھی کام کیے ہوتے ہیں، اگر ان کے وہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان پر ظاہر سی بات ہے انٹرسٹ ہوتا ہے۔ انٹرسٹ فری آج کل کوئی بھی لون نہیں ملتا، کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں ہوتا سائن، تو اس پر جو انٹرسٹ ہوتا ہے اور ان کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آگے آنے والی ایک گورنمنٹ کو اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ جتنے زیادہ پروجیکٹس ہوں گے اتنی زیادہ ان کی پیمنٹس ہوں گی، اتنی زیادہ انٹرسٹ ہوں گے۔ تو پاکستان میں نقصان یہی رہا ہے کہ انٹرسٹ بیس لانگ ٹرم پروجیکٹس ہم کرتے رہے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی پروجیکٹ نہیں کیا گیا جس میں ہمیں انکم جنریٹ ہو۔ اس طرح کے پروجیکٹ کیے گئے ہیں جو ہماری پالیٹکس کو وہ کریں، شو آف کریں، پالیٹکس میں شو آف کریں اور کریڈٹ لیا جائے، اور ان کے نقصانات جو ہے نا ہماری پھر عوام بھگتتی رہ جائے، ٹیکس کی صورت میں، قرضوں کی صورت میں۔ تو پھر کیا ہوا، پی ٹی آئی گورنمنٹ ان اخراجات، ان بیلنس جو امبیلنس ہوا ہماری پیمنٹس کا، خزانہ تو ہمیشہ ہی خالی رہا ہے، پاکستان کا خزانہ خالی ہو گیا تھا، اور اسی چیز کو نمٹنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس ہم چلے گئے ایک اور قسط لینے کے لیے۔ تیرواں پروگرام تھا یہ، قسط کی تیرہویں قسط تھی، جس کو پھر 6 بلین کی تھی، 39 منتھس کی، $6 بلین۔ تو یہ $6 بلین کی قسط ہوتی ہے، $4 بلین، $5 بلین، $6 بلین، اتنے کی ہی ہمیں ایک قسط ملتی ہے آئی ایم ایف سے، اور اس پر کچھ انٹرسٹ وغیرہ بھی چلتے رہتے ہیں، اور یہ ہمیں اس 6 بلین سے زیادہ ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ آئی ایم ایف کی پیمنٹس اور ان کے فنڈز پر بھی ایک لیکچر علیحدہ سے بنایا جائے گا۔ اور یہ قسط تھی، یہ ہمیں سسپینڈ کر دی گئی کووڈ-19 کی وجہ سے۔ اس نے پوری دنیا کو کیونکہ لاس دیا تھا، کوئی بھی اب اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ وہ ہمیں پیسے دیتے، ان کی اپنی اکانومی کریش ہونے کے قریب آ گئی تھی، اور باقی تو کافی سارے ممالک کی اکانومی کریش بھی ہو گئی تھی، چائنا کی اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی تھی۔ پاکستان کی اکانومی تو کنٹریکٹ ہو گئی تھی، اکانومی تو ہماری کمزور ہو گئی تھی، لیکن ایک پازیٹیو سائن سامنے آیا تھا جو کہ صرف پاکستان میں ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کم ہو گیا تھا، اور ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہو گیا تھا۔ تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا بلا ہے، اس کا ہمیں آپ کو بتا دیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ ایک اور ٹرم آ گئی ہے۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان کا فرق۔ پاکستان کی امپورٹس بہت زیادہ ہیں، ایکسپورٹس ہماری نہ ہونے کے برابر تھی، ہم اپنی ہی ایکسپورٹس کو ضائع کر رہے تھے، یا پھر ہم فری میں اس کو باہر بھیج رہے تھے، یا پھر ہم امپورٹس اتنی کر رہے تھے کہ ہماری ایکسپورٹ پیدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ چیز جو تھی نا آپ کی ملک کی جی ڈی پی پر، ملک کی انفلیشن ریٹ پر بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے۔ امپورٹ ہماری اب کچھ 1000 بلین روپیز کراس کر گئی ہیں، اور جبکہ 4000 اور 5000 سم تھنگ امپورٹس تھیں۔ تو یہ کم کیسے ہوئی، اس کے ریسنٹ اسٹیٹسٹکس اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، وہ آپ اپڈیٹ کر لیجئے گا نیٹ سے یا آنے والے لیکچر سے۔ تو یہ کیا کہہ رہا تھا، ہاں، کم کیسے ہوئی، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا کم کیسے ہوا؟ تو کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایگریرین کنٹری ہے، ایگریکلچر لینڈ ہے، ایگریکلچر ہماری بہت زیادہ پیدا ہوئی، تو کووڈ کی وجہ سے باقی تو انڈسٹریلائزڈ نیشن ہے، ویسٹرن نیشن ہے، یا پھر چائنا ہے، ان کی انڈسٹریز بند ہو گئی۔ ایگریکلچر وہ چیز ہے جو کہ آپ بند نہیں کر سکتے، ایگریکلچر چلتی رہی ہماری ملک میں، کیونکہ ٹریڈنگ تو ویسے بند ہو گئی تھی پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے، تو ہمارے ملک میں ایگریکلچر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ہمیں وہ چیزیں ایکسپورٹ کرنی پڑی پوری باہر کی دنیا کو،
اور ایگریکلچر کا جو سٹاک تھا پاکستان میں وہ سستا ہونا شروع ہو گیا. پاکستان میں وہ اتنے زیادہ پروڈیوس ہوئی. کیونکہ ہم باہر نہیں بھیج رہے تھے. ہماری خراب پالیسیز میں یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہم چیزیں سستی باہر بھیج دیتے ہیں، ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اور پھر ہمارے ملک میں اسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے اور مہنگی ہم وہاں سے واپس منگا لیتے ہیں. وہی چیز چینی کو دیکھ لیں، گندم کو دیکھ لیں. اور چیزوں کے سستا اور مہنگا ہونے کا بھی جو لوگ بگنرز ہیں ان کے لیے بتا دیتا ہوں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اس پر اپلائی ہوتی ہے. یہ اکانومک ٹرم ہے، اکانومی کی ٹرم ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھے گی وہ چیز مارکیٹ سے مہنگی ہو جائے گی. جس چیز کی ڈیمانڈ کم ہوگی مارکیٹ میں وہ چیز سستی ہو جائے گی. اب ڈیمانڈ اس چیز کی بڑھ رہی ہے تو جو چیز مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، جو چیز آلریڈی ہے اس کی ڈیمانڈ بھی کم ہوگی. تو یہ ڈائریکٹلی بھی ہوتے ہیں اور انڈائریکٹلی بھی ہوتے ہیں. ڈائریکٹلی کیسے؟ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو پرائس زیادہ ہو جائے گی. ڈیمانڈ کم ہوگی، پرائس بھی کم ہوگی. کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کی کنزمپشن بھی زیادہ ہوگی، تو وہ مارکیٹ میں وہ چیز شارٹ ہو جائے گی. اگر ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو چیز سستی ہو جائے گی، تو وہ چیز عام ہو جائے گی مارکیٹ میں کہ اس کی ویلیو نہیں ہے، ویلیو کم ہو جاتی ہے، تو جس وجہ سے اس کی پرائس نیچے آتی رہے گی. تو یہ فیکٹر اپلائی ہوا ہے ایگریکلچر میں. تو ہمارے ہاں ایگریکلچر اتنا زیادہ پروڈیوس ہوا ہے ملک میں اور اکٹھا ہو گیا تھا پاکستان میں، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ٹریڈ بند تھی، ایکسپورٹس ہوئی نہیں، اور پاکستان میں اتنی زیادہ چیزیں پیدا ہوگی تو اپنے ہی چیزیں ہم خود اتنا زیادہ کنزیوم کرنے لگے اور آخر میں سستی کنزیوم ہوئی. سستی جب ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں بزنس کم ہوتا ہے. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک چیز نے مہنگا ہو جانا ہے تو اس کو ہم شروع میں اس کی ڈیمانڈ جنریٹ ہو جاتی ہے، شروع میں اسٹاک کر لیتے ہیں، بہت زیادہ لوگ خرید کر اسٹاک کر دیتے ہیں، پیچھے سے ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے تو وہ اسٹاک کیے ہوئے جو ہمارے ڈیلرز ہوتے ہیں، جو ہمارا مافیا ہوتا ہے، وہ ان کی پھر پرائس کو بڑھا دیتا ہے. ایک چیز مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے اس کی پھر قیمت بڑھ جائے گی، وہ پھر اپنے ریٹ بتائے گا. ان کی آپس میں یونینز ہوتی ہیں، یہ ہمارا جو مافیا ہے یہ یونین طے کرتی ہے کہ کس ریٹ پر اب عوام کو لوٹنا ہے. تو یہی چیز پھر ایکسپورٹ کر کے ایکسپورٹ ہوئی ہے، کیونکہ ملک میں بہت زیادہ یہ بلک میں ہو گئی تھی تو شارٹ فال ان کا کر نہیں سکے لوگ. ہر بندے کے پاس تھی پڑی ایگریرین گڈز، ہر بندے کے پاس تھی. تو بہت زیادہ جب ہم نے باہر بھیجی یہ چیزیں، باہر ممالک میں گندم بھیجی افغانستان کو، چینی بھیجی، شوگر کین، را مٹیریل ایٹسٹرا، اتنی زیادہ ایکسپورٹس کی تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا کم ہو گیا. یہ اس کا فائدہ تھا. سو آئل پرائسز کیسے کم ہوئی، آئل پرائس کیسے شارٹ فال ہوئی، کیسے مارکیٹ اس کی آئل کی گری. تو یہ چیز بھی اب ڈائریکٹلی پروپورشنل ہی ہے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں فیکٹریز انڈسٹریز بند ہو گئی تھی، ٹریفک بند ہو گئی تھی، ٹریولنگ بند ہو گئی تھی. ریلویز، ایئر لائنز، بسز، کارز، فیکٹریز، ہر چیز تو ہماری آئل پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو ایک چیز کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے. آلریڈی آئی ٹولڈ یو ایک چیز کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ چیز یوز ہی نہیں ہو رہی. تو پیچھے سے جہاں سے آئل پیدا ہو رہا ہے عرب ورلڈ سے، وہاں پر وہ بہت زیادہ جمع ہو گیا. تو بہت زیادہ جب چیز ہو گئی تو اس کی ویلیو کم ہو گئی اور اس کی پرائسز بھی ایون کہ مائنس میں آ گئی. آئل سٹوریج کیپیسٹیز فل ہو گئی تھی ویسٹرن ورلڈ کی، پاکستان کی. خیر پاکستان میں تو ان کی پرائسز کم نہیں کی گئی کیونکہ ہم نے اس سے کافی زیادہ ریونیو ارن کیا ہے، گورنمنٹ نے اس بات کا بھی فائدہ اٹھایا. تو اس کے بعد ہی آئی ایم ایف پروگرام نے پاکستان کو نوازا $1.4 بلین سے، اور ریپڈ فائنانسنگ انسٹرومنٹ تھا یہ ایک کرونا کی وجہ سے جو کہ ٹیکل کر رہے تھے. اور G20 جو گروپ ہے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہے، اس نے $2 بلین دیے، ڈیپٹ ریلیف دیا، اسسٹنس دی ایک قسم کی، جس میں $2 بلین جو کہ آپ کے انٹرسٹ میں آتا ہے ڈیپٹ میں، وہ آپ پے نہیں کرو گے.
سو اسسٹنٹ کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ نے یہ اس کو واپس نہیں کرنا، یہ ڈیپٹ میں نہیں ہے، ڈیپٹ فری ہے، ڈیپٹ ریلیف ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ $2 بلین کی فارن ریمیٹنس پاکستان کو ملی، اور اس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بہت بہتری آئی۔ ریمیٹانسز یا فارن ریمیٹانسز کا مطلب ہے وہ منی، وہ کیش فلو جو فارن سے آتا ہے باہر کی طرف سے اپنی فیملیز کو۔ تو باہر جو فیملیز کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی فیملیز کو جو پیسے بھیجتے ہیں ان پر بھی ٹیکس ہوتا ہے، وہ بھی گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ بھی انڈائریکٹلی گورنمنٹ کی اکانومی کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے یہ ہونڈی سے آتا تھا انڈر گراؤنڈ، تو ٹیکس نہیں پے کرتے تھے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ تو اب اس چیز پر بھی کافی مانیٹرنگ کی گئی ہے، تو یہ گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں۔ تو اس نے بھی کافی زیادہ 27% جو ہے نا اس نے اپ کیا ہے گورنمنٹ کی اکانومی میں۔ فسکل ایئر کہتے ہیں جو وہ ایئر جو کہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہو۔ رائز ان ریمیٹنسز کی ریزن یہ بھی تھی کیونکہ ٹریول ریسٹرکشنز تھیں، کوئی باہر آ جا نہیں سکتا تھا، تو وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے آن لائن ہی کرنی تھی پیمنٹ، تو مجبوراً ان کو دینے پڑے ٹیکس۔ یہاں کا ایک نقصان یہ بھی ہوا تھا کہ فوڈ، کھانے پینے کی جو اشیاء تھی ان میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ بہت زیادہ اوپر چلی گئی، جو کہ 14 سے 17% آف دا ایئر ہو گئی، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ اوورآل مہنگائی کی شرح اس وقت جو چل رہی ہے وہ ڈبل فگر کراس کر چکی ہے، 11% پر ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ اس پر ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی آئی ہے، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا رپورٹ آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی ریکور ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، اور IMF پروجیکٹنگ 1% گروتھ ریٹ ود ایون ہائر انفلیشن اینڈ ان امپلائمنٹ، جبکہ 1% GDP گروتھ ریٹ تھی ہماری، اور ان امپلائمنٹ بھی ہماری بڑھتی جا رہی تھی، مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی ان کی یہ رپورٹ تھی کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے۔ وہ کیوں بہتر ہو رہی ہے، انہوں نے ایسا کیوں کہا، یہ سارا کچھ کووڈ کی مہربانی ہے، اور ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے جو کہ ہم آپ پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، ہمارے پاس اجناس ہیں، زرعی ایکسپورٹس ہیں، وہ اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنا پڑا، ٹریڈ بیلنس کم ہو گیا اور ایکسپورٹس بڑھ گئیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کی کافی زیادہ پاپولیشن ہے جو باہر کام کرتی ہے، اور ٹریولنگ ریسٹرکشنز کی وجہ سے انہوں نے ریمیٹنسز ہمیں دی، گورنمنٹ کو دی، تو یہ سارے فیکٹر انوالو ہیں اس میں۔ اس کے بعد کچھ پولیٹیکل کی باتیں ہیں، کچھ فارن ڈسکشن ہے، یہود دیکھیں اور ان چیزوں کو اپڈیٹ کرتے رہیے۔ سو مدعا کیا ہے، اب کنکلوژن کیا ہے ہمارا؟ رپورٹ کہتی ہے کہ کووڈ-19 نے 2020 میں اتنا زیادہ ہٹ ہارڈ نہیں کیا کہ ہم اس کو یاد رکھیں یا ہم اس کو دل پر لے لیں، یہ بھول جانے کے قابل ہے۔ اس نے ہمیں کچھ فائدے بھی پہنچائے ہیں، جس میں ہمیں IMF کے ریلیفز ملے ہیں، ہماری اکانومی بہتر ہوئی ہے، اور IMF کے جو بلز تھے، ایگریمنٹس کے بلز تھے، وہ پوسٹ پون ہوئے ہیں۔ اس میں یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو فنڈز، ریلیف فنڈز جو ہے نا اپنے ایکسٹینڈ کرنے چاہیے۔ لوگوں کے حالات کافی خراب ہو گئے ہیں، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام ہے، ٹیمپریری ریلیف دینا چاہیے لوگوں کو۔ لیکن جب سے یہ گورنمنٹ پاور میں آئی ہے، اس گورنمنٹ نے اسٹرکچرل ریفارمز کوئی نہیں کیے۔ اسٹرکچرل ریفارمز الٹا ان پر ٹینڈرز سیز ہو گئے تھے، لوگوں کو ٹینڈرز نہیں ملے تھے، کوئی بھی کنسٹرکشن کا کام نہیں ہوا۔ پاکستان کی اکانومی، کسی بھی ملک کی اکانومی ہو، وہ کنسٹرکشن پر کافی زیادہ بیس کرتی ہے۔ کنسٹرکشن ہوگی، اس میں ملازمتیں پیدا ہوتی ہیں، اس میں اکانومی امپروو کرتی ہے، اس میں پروجیکٹس آتے ہیں، غریب لوگوں کو مزدوری ملتی ہے، اور جو بزنس مین ہیں وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور نئی اپرچونٹیز آتی ہیں، جس سے اکانومی
اوپر پروان چڑھتی ہے۔ تھینکس فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تھینک یو۔